پاکستان کے قیام کے وقت کا خواب اور پھر اس کی کیا تعبیر ہمیں دیکھنے میں آئی۔ تو ان کو یہ تھا کہ اب غلامی سے نجات مل جائے گی اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد میری بہن نے کہا میں تو اب اپنے ہاتھ نہیں دھوؤں گی کافی دن تک، کیونکہ قائد اعظم سے ہاتھ ملا ہے۔ جب تک یکسو نہیں ہوں گے، مل کے نہیں بیٹھیں گے، یہاں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر۔ بالکل صحیح۔ مطلب شروع میں تو پاکستان اتنا پرامن تھا، کوئی ہمیں خیال ہی نہیں تھا، مطلب یہ مذہب جو تھا وہ لوگوں کے دماغوں پہ اس طرح نہیں سوار تھا جیسے اب ہے نا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، سامعین، یہ پوڈ کاسٹ کا وہی سلسلہ ہے جو وائس آف امریکہ آپ کے لیے لا رہا ہے، جس میں ہم پاکستان کے 75 سال پر گفتگو کرتے ہیں۔ پاکستان کی 75 سال کا جشن آزادی، تقسیم ہند، قیام پاکستان، اور پھر پچھلے 75 برس میں پاکستان کی ریاست، سماج، ادب، فنون لطیفہ، ثقافت، کھیل، تمام شعبوں کی ایک جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے اپنے جو شعبے ہیں اس کے ماہرین سے آپ کا تعارف کرائیں، اور ایک طائرانہ نظر ہم 75 برس پہ بھی ڈالیں پچھلے، اور ساتھ ساتھ آج کی جو صورتحال ہے اس کا بھی کچھ جائزہ لیں۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں جو پوڈ کاسٹ کی جو کڑی ہے آج کی، اس میں نہایت دو اہم شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، اور آج کا موضوع ہے پاکستان کے قیام کے وقت کا خواب اور پھر اس کی کیا تعبیر ہمیں دیکھنے میں آئی۔ اچھا، یہ ذرا ایک وسیع موضوع ہے، لیکن یہ ضروری تھا کہ اس سیریز میں آپ کی ملاقات محترمہ ہدیہ ظفر اور محترمہ نسرین اظہر سے کرائی جائے، جو دونوں اس وقت کمسن تھیں یا نوجوان تھیں جب پاکستان قائم ہوا۔ کمسن تھیں، آپ لوگ بہت چھوٹی عمر میں تھیں، 11-12 برس کی آپ تھیں، اور آپ نسرین اظہر صاحبہ 11 برس کی تھیں، تو یہ ہم عمر ہیں دونوں تقریباً، اور ان دونوں نے وہ قیام پاکستان دیکھا ہے۔ اور ہدیہ ظفر صاحبہ کی ایک جو سوانح عمری جیون دھارا حال ہی میں شائع ہوئی ہے، اور وہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں وہ پڑھوں، تو اس سوانح عمری میں بھی تذکرہ ہے اس وقت کا۔ لیکن یہ غالباً کراچی میں آپ مقیم تھیں ہدیہ ظفر صاحبہ اس وقت، جب 47 میں پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ہم کراچی میں تھے، آپ اس وقت کراچی میں تھیں۔ 41 میں گئے ہم کراچی، جی، عراق سے، جی، اور پھر سن 48 میں پنجاب میں آ گئے، جی، کیونکہ زمینیں ادھر الاٹ ہوئی نا، جی، قلعے وغیرہ جو تھے اپنے گوجرا منڈی میں۔ جی، اچھا۔ اور ہدیہ ظفر صاحبہ کا آپ نے سنا تعارف، ان کی جو ددھیال تھی اس کا تعلق ہوشیارپور سے تھا جو مشرقی پنجاب میں ہے، اور ان کی ننیال کا تعلق خوشاب سے، وادی سون سے، انگا شاہ بلاول سے۔ جی، تو یہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اصل میں جو ان کا تعارف ہے وہ یہ ہے کہ یہ فارسی اور اردو کی معلمہ رہی ہیں، اور یہ ان کے طالب علموں نے ان کا نام بھی روشن کیا ہے اور اپنا نام بھی روشن کیا ہے۔ اور نسرین اظہر صاحبہ اس وقت آپ شملہ میں تھیں جب 1947، جی ہم شملے میں تھے، آپ شملہ میں تھیں، اور جو کہ اس وقت ہماچل پردیش کا شہر ہے، اس وقت مشرقی پنجاب میں تھا وہ، اور آپ کا خاندان دلی کا ہے، لیکن آپ شملہ سے ہجرت کر کے کراچی آئیں یا لاہور؟ کراچی۔ اچھا، تو یہ ایک بہت ہی ایک دلچسپ میں چاہوں گا کہ گفتگو ہو۔ نسرین اظہر صاحبہ بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، ان کا تعلق ایک بہت علمی خانوادے سے ہے، اور ان کے یہ تذکرہ ضروری ہے۔ ویسے تو یہ خود ایک مارکسسٹ فیمنسٹ ہیں، مگر یہ تذکرہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان کی شادی ایک بہت بڑے آدمی سے پاکستان کی ہوئی تھی جو اب دنیا میں نہیں رہے، اسلم اظہر صاحب، جو پاکستان ٹیلی ویژن کے بانیان میں سے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بانی ہی ہیں۔ اور ایک نسرین اظہر صاحبہ نے ایک زمانے میں اداکاری بھی کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ویمنز ایکشن فورم اور یہ جو تنظیمیں ہیں خواتین کے حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی، ان سے متعلق رہی ہیں، انسانی حقوق
کے کمیشن کی اس وقت کونسل ممبر ہیں پاکستان کے, اور اس کے علاوہ دیگر بھی مختلف بین الاقوامی اور قومی اداروں کے ساتھ انہوں نے سماجی ترقی کے شعبے میں اور انسانی حقوق کے شعبے میں کام کیا ہے. تو میں آپ دونوں کا بہت ممنون ہوں. اور میں اگر نسرین اظہر صاحبہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہدیہ ظفر صاحبہ سے پہلا سوال کروں. جی ضرور. کہ کیا خواب تھا اور قیام پاکستان کے وقت کیا صورتحال تھی جو آپ نے اپنی کتاب میں کچھ بیان کی ہے, لیکن ہمارے سامعین کے لیے ذرا بتائیے. بس تحریکیں شروع تھی تو جگہ جگہ جلسے جلوس, اور خوشی یہ تھی نا سمجھ بچے چھوٹے چھوٹے وہ بھی نعرے لگاتے پھرتے تھے, لے کے رہیں گے پاکستان, بن کے رہے گا پاکستان. وہ حالانکہ وہ باقی چیزیں نہیں سمجھتے تھے, اتنے شعور والے بچے نہیں تھے عمر کے حساب سے, لیکن بہت خوش تھے. اور بڑے جو تھے وہ تو ویسے ہی سنجیدہ تھے کہ غلامی سے نجات مل جائے گی, کیونکہ انگریزوں کا دور تھا اور جتنی اچھی ملازمتیں عہدے عموماً دوسری قوم میں لے جاتی تھی. مسلمانوں سب رہتے تھے نا, ہندو سکھ عیسائی پارسی, اور اب تک رہ رہے ہیں یہ لوگ. تو وہ جتنے بڑے بڑے عہدے ہوتے تھے وہ ان دوسرے لوگوں کو مل جاتے تھے, خاص طور پر انڈیا والوں کو, وہ بھی بہت رہتے تھے. اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہی رہے ایک قدم ان سے. تو ان کو یہ تھا کہ اب غلامی سے نجات مل جائے گی اور ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے, ہم آزاد کے پابند نہیں ہوں گے کسی کے. اس پابندی سے جان چھڑانے کے لیے تحریکوں میں بھی شامل, جلسوں میں بھی شامل, اور بہت خوش. لیکن پاکستان بن گیا تب بھی خوشی تو ہوئی بہت, لیکن اس دوران جو حالات ہوئے ہیں تبدیلی کے, جو مشرقی پنجاب سے یا انڈیا سے مختلف شہروں سے انڈیا کے لوگ ادھر شفٹ ہوئے, ادھر والے وہاں چلے گئے, کچھ گئے کچھ نہیں بھی گئے, جو آج تک رہ رہے. لیکن پاکستان کے جو لوگ ٹرینوں میں آئے مسلمان, امرتسر سے, ہوشیارپور سے یا مشرقی پنجاب سے, اتنا ظلم ان پر کیا گیا کہ بیان نہیں کر سکتی. سکھوں نے بہت ظلم کیا, حاملہ بچیاں جوان جن کے پیٹ میں تلوار یوں گھسا کے ان کو چیر کے بچے کو تلوار پہ لٹکا دیا. ایسے ایسے جتے چھپے ہوتے تھے نا راستے میں, جہاں دیکھا اندھیرا ہے وہاں چھاپا مارا اور پورا ڈبہ جو ہے نا ریل کا خالی کر کے بار بار کے لوگ. میں نسرین اظہر صاحبہ کی طرف آتا ہوں, آپ کے پاس میں دوبارہ آؤں گا. اس وقت خواب کیا تھا, قائد اعظم کا تصور کیا تھا؟ اور کیونکہ آپ کا میں نے پہلے بھی کہیں ایک انٹرویو پڑھا ہے جس میں آپ نے اس خواب کو بیان کیا ہے, جس کا ہدیہ ظفر صاحبہ نے بھی تذکرہ کیا کہ آزادی ہوگی اور نئے مواقع فراہم ہوں گے, تعلیم کے بھی, روزگار کے بھی. دیکھیں نا, خواب تو یہ تھا کہ مطلب میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے نا, برٹش انڈین گورنمنٹ میں, تو وہ کہا کرتے تھے, اور وہ آپس میں جب ہم بڑے لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے تو ہم لوگ یہ سنتے تھے, ہم بچے تھے مگر ظاہر ہے بات ہے ہم بھی بیچ میں بیٹھ کے سنتے تھے کہ پاکستان اس لیے ضروری ہے کیونکہ جو مسلمان ہیں وہ پسماندہ ہیں, یعنی معاشی طور پہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور وہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی 1857 میں, اس کے بعد سے مسلمان جو ہیں وہ ایک پسا ہوا طبقہ ہے. اور مثلا وہ مثال دیتے تھے کہ جو انڈین سول سروس ہے اس میں صرف ایک مسلمان ہے اور پڑھے لکھے مسلمان بہت کم ہیں, اور زیادہ تر جو اہم عہدے ہیں ان پہ ہندو ہیں یا کوئی دوسری قوم کے لوگ ہیں. تو یہ ہے, تو یہ ذہن میں ہمارے تو اس وقت یہ تھا کہ پاکستان جو ہے وہ یہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ, سوائے ایک میرے خالزاد بھائی تھے ان سے میں نے سنا, مگر یہ عام طور پہ نعرہ نہیں لگایا جاتا تھا. سوچ یہی تھی کہ بھائی ہم الگ ملک لیں گے تو ہماری معاشی حالت بہتر ہو جائے گی, زیادہ موقع ملیں گے ہمیں ملک میں. تو یہ صورتحال تھی, اور جب یہ ظاہر ہے کہ یہی ہمارے ذہن میں تھا. اور جیسے بہن نے کہا کہ ہم بھی خوب نعرے لگاتے تھے جب رستے میں سے جو لوگ جاتے تھے نا, پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. تو کچھ پتہ تو زیادہ تو سمجھ نہیں تھی, مگر اتنی سمجھ تھی کہ ہاں بھائی ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ملک الگ بن جائے مسلمانوں کے لیے.
لیکن اب یہ اس میں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ قائد اعظم کا جو تصور تھا پاکستان کا وہ محض معاشی حالات کی بہتری کے لیے تھا یا کس قسم کی ریاست دیکھنا چاہتے تھے؟ کس قسم کی ریاست تو اب بعد میں بیٹھ کے نہ پڑھی ہیں جو میں نے کتابیں اس سے مجھے مطلب پتہ چلا. یہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ خود بہت مطلب ترقی پسند آدمی تھے اور وہ دقیقنوسی قسم کے آدمی کبھی نہیں تھے, اور خود بھی انہوں نے کبھی اسلام کا اس طرح چرچا نہیں کیا کہ ہم جو مطلب مجھے یاد ہے, یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ذہن میں یہی تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بھائی بہتر رہیں, بہتر ایک زندگی گزار سکیں مسلمان. مطلب ایک مذہبی ریاست کا تصور نہیں تھا لیکن ایک مسلم قوم کی بنیاد پر ایک ریاست کا تصور. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہدیہ ظفر صاحبہ, یہ بتائیے کہ آپ کچھ ابتدائی اپنی یادداشتیں سنائیں ان دنوں کی کراچی کی. کیا کس قسم کا ماحول تھا؟ پھر ہم محترمہ فاطمہ جناح سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہ سب بتائیے. گاندھی گارڈن جس کا نام تبدیل ہو گیا اب تو باغ جناح کے کچھ ایسا نام رکھ دیا گیا ہے, جناح باغ, چڑیا گھر جو ہے, جی چڑیا گھر, جی چڑیا گھر, اس کا نام تھا گاندھی گارڈن. جی. تو وہاں مہینے میں ایک دفعہ غالباً بدھ یا جمعہ ایک دن مہینے میں عورتوں کا ہوتا تھا. اور یہ کس سن کی آپ بات کر رہی ہیں؟ 47-48 کی. یہ 47-48 کے دوران, جی. یعنی پاکستان کی اناؤنسمنٹ سے پہلے کی بات کر رہی ہوں. تو وہاں پھر عورتیں گھوڑا گاڑی, جیسے وہ بگی کہتے ہیں, گھوڑا گاڑی, آگے گھوڑا ہے, پھر پیچھے 2 سیٹیں ہیں, پھر 3 سیٹیں آپ نے سامنے. وکٹوریا, وکٹوریا کہلاتی. وکٹوریا بھی کہتے. تو پردے لگا لیتی تھی دونوں طرف کہ باہر سے نظر نہ پڑے. پردہ کرتے تھے لوگ, اکثر عورتیں پردہ ہی کرتی تھی. تو جاتے تھے وہاں پہ اپنا چولہا, تیل, کوئلے, برتن, چائے کا سامان, پکنک کا پورا سامان لے کے. پھر وہ وہاں جا کے تو دری بچھا کے مائیں جو تھیں یا بڑی جو تھی خواتین وہ بیٹھ جاتی تھیں اور بچے جو ہیں وہ کھیلتے تھے. وہیں پر فاطمہ جناح آیا کرتے تھی, وہ چیف تھی یعنی اس کی گرل گائیڈ تھی. تو انہوں نے لڑکیوں کے نام بھرتی جس کو کہتے ہیں بھرنا شروع کر دیے, لسٹیں بنانی شروع کر دی کہ جو گرل گائیڈ میں آنا چاہتا ہے اپنا نام لکھوائے. تو ایسے وہ بیٹھی تھی, ایسے ہم بالکل پاس گھٹنوں سے جڑ کے, ہر کوئی چاہتا تھا کہ میں اتنی نزدیک ہو کہ لفظ ہو وہ نام لکھوایا, ہاں چھو جائے, اور بڑا فخر محسوس کرتے تھے. اچھا یہ بتائیے فاطمہ جناح کو کیسا پایا آپ نے؟ کیسی لگتی تھیں؟ کیا مزاج تھا ان کا؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ بڑی وہ سخت مزاج تھیں. مطلب دبدبا تھا, دبدبا تھا, ہاں, روب تھا ان کا. اور ویسے ایک منحنی سی خاتون, صاف ستھرا, پتلی دبلی, گوشت کا نام و نشان نہیں تھا جس پر, اتنی پتلی تھی لیکن خوبصورت تھی. سفید بال اور بس سفید ہی کپڑے پہنتی تھی زیادہ تر. بہت حلیم طبیعت جو ہوتی ہے نا ایسی تھی, تو اچھی تھی. پھر قائد اعظم جہانگیر پارک میں آیا کرتے تھے تقریر کرنے کے لیے. جہانگیر پارک جو ہے وہ صدر میں, یہ جو ایمپریس مارکیٹ کے نزدیک, وہ ذرا آگے ہو جاتی ہے, وہ آگے ہو جاتی ہے. ہاں, یہ جو سڑک ہے نا میمن مسجد والی, جی, یہ سڑک سیدھی جاتی ہے. اچھا, تو آگے گھنٹہ گھر ہے, وہ گھڑیال ہے, بھی میری ویدر ٹاور, وہ میونسپل کمیٹی کا دفتر ہے نیچے. جی. تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی جگہ, بہت بڑا میدان نہیں, اچھا, 2-4 کنال جگہ ہوگی مشکل سے. تو اس میں ایک اسٹیج بنا ہوا تھا اینٹوں اور سیمنٹ سے. اسٹیج بڑا نہیں تھا, اتنا تھا کہ آپ نے دیکھا انہیں کئی مرتبہ. امی شام کے وقت کہا کرتی تھی بچوں کو لے کے ذرا باہر جاؤ, میں کھانا پکا لوں. ماشاء اللہ ہم 8 بہن بھائی, تو میں بڑی تھی بہنوں میں سب سے. تو بچوں کو لے کے ہم چلے جاتے, وہاں جھولے لگے ہوئے تھے جہانگیر پارک میں, اور وہاں قائد اعظم آیا کرتے تھے. وہاں جاتے تھے بچوں کو لے کے جھولوں کے لیے اور کھلانے کے لیے, گھنٹہ ڈیڑھ لگایا, آ گئے. تو وہاں پر قائد اعظم کی تقریریں بے شمار مرتبہ سنی. آپ کا رہا نسیم نظر صاحبہ کوئی اس قسم کا؟ ہاں, وہ اس طرح نا, ایک تو یہ کہ ہم لوگ 3 مہینے اسمبلی میں ہوتے تھے, اسکول نہیں 3 مہینے صرف دلی میں ہوتے تھے, باقی سال ہم اسمبلی میں ہوتے تھے. اس لیے کہ میں نے کہا نا کہ وہ میرے والد گورنمنٹ سروس میں تھے, تو ان کا اس وقت جو گورنمنٹ آف انڈیا تھی وہ ان کی یہ عیش تھی کہ وہ گرمیوں میں اوپر آ جاتے تھے 6 مہینے کے لیے پہاڑ میں. پوری گورنمنٹ آف انڈیا اپنے ٹائپ رائٹر اور سب, سمر کیپٹل, ہاں, چپڑاسی وغیرہ سب آ جاتے تھے.
تو میرے والد بھی آ جاتے تھے 6 مہینے کے لیے، تو ہم اسکول وہیں پہ ہم پڑھے نا، میں اور میرے بہن بھائی۔ مگر جب سردیوں میں چھٹیاں ہوتی تھیں 3 مہینے کی، تو ہم لوگ دلی آ جاتے تھے۔ اور میری والدہ مسلم لیگ کی مطلب ممبر تھیں، وہ لیڈیز پردہ کلب تھا، اس میں کئی میری پھپھیاں بھی تھیں، یہ لوگ سب ممبر تھے۔ اور مس جناح کے یہاں والدہ میری کبھی کبھی جاتی تھیں اور ہمیں بھی لے جاتی تھیں، میں اور میری بہن پروین۔ تو مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ وہ میری بہنیں آئی ہوئی تھیں ملتان سے، ماموزاد بہنیں، تو ان کو بہت شوق تھا قائد اعظم سے ملنے کا، تو وہ آئی ہوئی تھیں دلی، تو انہوں نے کہا کہ ہائے پھپھی شمیم، ہمیں لے جائیں مس جناح سے ملوا رہے۔ تو ہم لوگ سب گئے اماں کے ساتھ تو وہاں گئے تو ہم وہاں بیٹھے تھے، مس جناح نے بڑی اچھی طرح بٹھایا، ہم نے وہاں گپ شپ باتیں کرتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں جا کے دیکھتی ہوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ پھر وہ اندر کمرے میں گئی، کہنے لگی ہی از کمنگ، ہی از کمنگ۔ تو وہ آئے، تھوڑی دیر کے لیے صرف آئے، وہاں کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا سو یو ہیو کم فرام ملتان ٹو سی می۔ تو یہ انہوں نے، مجھے یہ یاد نہیں کہ انہوں نے ہاتھ ملایا کہ نہیں، مگر ہم سب لوگ اتنے خوش ہوئے۔ اور اس کے بعد میری بہن نے کہا میں تو اب اپنے ہاتھ نہیں دھوؤں گی کافی دن تک، کیونکہ قائد اعظم سے ہاتھ ملایا۔ تو وہ مجھے یاد ہے۔ پھر جب پاکستان بن گیا نا، ہم کراچی میں تھے، تو وہاں پہ یہ ایک لیڈیز سلائی کی کیا کہلاتی تھی وہ، جو بھی مطلب انڈسٹریل ہوم ٹائپ؟ نہیں انڈسٹریل ہوم نہیں، کیونکہ بہت سے ریفیوجیز آ رہے تھے نا۔ اچھا۔ اور اور وہ بالکل بیچارے برے حال، وہی وہ ایک ہی جوڑی کپڑے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس، تو ان کے لیے کپڑے سینے کے لیے اور ان کے لیے برتن اور چیزیں جمع کرنے کے لیے یہ عورتیں ملتی تھیں مس جناح کے گھر۔ اور وہاں پہ میری والدہ بھی جاتی تھیں اور کبھی کبھی میں بھی ساتھ چلی جاتی تھی۔ تو وہاں پہ بھی مس جناح کو دیکھا، اور ہم نے تو سچی بات ہے کبھی انہیں بد مزاج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جیسے ہماری جس عمر میں ہم لوگ تھے، میں اپنی بات کرتی ہوں، تو اس عمر میں بچوں کو سیاست کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہوتا، جی کچھ سمجھ نہیں ہوتی، بس خوش ہوتے تھے دیکھ کے، ان کو شخصیت اچھا لگتا تھا۔ لیکن بعد میں آپ کے تو ایک یعنی ایک امید تھی کہ ایک نیا ملک ہوگا، ہمارا اپنا ملک ہوگا، اپنا ملک ہوگا، کہیں گے۔ لیکن یہ ملک تقسیم بھی ہوا 1971 میں۔ اس ملک میں مارشل لاء بھی لگے، اس ملک میں ہر طرح کی دہشت گردی، شدت پسندی، چاہے وہ مذہبی شدت پسندی ہو یا اور طرح کی شدت پسندی ہو، عدم رواداری، یہ سب بھی ہم نے دیکھا۔ تو اب آپ کیا محسوس کرتی ہیں نسرین؟ کراچی کا کتنا برا حال ہوا کچھ سالوں کے لیے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ بھائی نا امید تو میں نہیں ہوں، نا امید نہیں ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مگر یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت برے برے دور گزرے ہیں، اور آج کل بھی مطلب جس طرح ملک تقسیم ہوا ہے، آدھے لوگ کچھ سوچتے ہیں اور آدھے لوگ کچھ اور سوچتے ہیں، اور ایک دوسرے کے بالکل برداشت نہیں ہے نا، اور گالم گلوچ چل رہی ہے سیاست میں، تو اس سے ذرا مایوسی ہوتی ہے کہ خدا جانے یہ کب تک رہے گا ایسا سلسلہ۔ مگر یہ کہ اچھا وقت بھی دیکھا پاکستان میں، مگر خاصی گڑبڑ بھی دیکھی۔ مطلب شروع میں تو پاکستان اتنا پرامن تھا، کوئی ہمیں خیال ہی نہیں تھا، مطلب یہ مذہب جو تھا وہ لوگوں کے دماغوں پہ اس طرح نہیں سوار تھا جیسے اب ہے نا۔ اور مجھے یاد ہے جب ہم پہلے کراچی آئے اور اسکول میں داخل ہوئے، تو میرے اسکول جو تھا سینٹ جوزفس کانوینٹ کراچی، تو اس میں 2 یہودی لڑکیاں تھیں اور کرسچن کیتھلک گونیز یہ تو بہت ساری تھیں، پارسی لڑکیاں تھیں، مسلمان لڑکیاں تھیں، اور کبھی کوئی ہمیں احساس نہیں ہوا کہ یہ کوئی دوسرے مذہب کی ہے۔ شیعہ سنی کی تو بات ہی نہ کرو نا، وہ تو انہوں نے ضیاء الحق نے آ کے شروع کیا شیعہ سنی کی تقسیم، ورنہ کوئی مطلب اس طرح کا تعصب نہیں تھا آپس میں لوگوں کے۔ آپ کے کیا جذبات ہیں اب، یعنی پاکستان کی جو اتنی ہم نے دیکھا ہے جو انتشار رہا ہے یہاں؟ اتفاق کی کمی ہے، اتفاق کی کمی ہے۔ جب تک یکسو نہیں ہوں گے، مل کے نہیں بیٹھیں گے، یہاں کوئی کسی کو برداشت نہیں کر۔ بالکل صحیح تو کہہ رہی ہیں۔ اس سے مایوسی ہوتی ہے، بہت دکھ ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، بہت دکھ۔ اچھا، مایوس آپ دونوں نہیں ہیں، یہ بہت دلچسپ بات ہے، کیونکہ ہمارے جو آپ کے بعد آنے والے بہت سے لوگوں سے ہمارا مکالمہ ہوا ہے، اور اگر اس پوڈ کاسٹ سیریز میں نہیں بھی تو علیحدہ سے بھی، تو ایک کچھ ماتم گساری کی سی فضا ہے۔ تو یہ سامعین کے لیے بہت ہی دلچسپ بات ہوگی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ، اور دونوں کا ظاہر ہے کہ الگ الگ آپ کے تجربات ہیں، مختلف خیالات ہوں گے، کچھ چیزوں میں اتفاق ہوگا، کچھ میں ہو سکتا ہے کہ مختلف خیالات ہوں۔ آپ لوگ کیوں مایوس نہیں ہیں جنہوں نے اتنا سب کچھ دیکھا ہے؟
اور آپ کے بعد آنے والے کیوں اس قدر مایوسی کی باتیں لا کرتے ہیں؟ تقنطوا من رحمت اللہ، اس لیے مایوس نہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ مایوس ہو. مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوس قنوطیت نہیں ہونی چاہیے، مایوسی نہیں ہونا چاہیے. آخر محنت ہے، کسی کا ایمان ہے، حالات ہیں، اثر رکھتے ہیں، ہر چیز اثر رکھتی ہے. دعائیں ہیں، کوئی بات تو لے کے جائے گی. بہتری کی طرف. آپ ہاں بھائی، میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھو عمومی طور پہ جو یہاں پہ لوگ آئے، جو مسلمان آئے، تو وہ ان کی حالت وہاں جو تھی اس سے بہتر ہی ہوئی. میں نے یہی دیکھا. مطلب سب کی تو ہم بالکل نہیں کہہ سکتے، ہمارے یہاں ابھی بھی اتنی غربت ہے، اتنی نابرابری ہے، جو کہ بہت مطلب ظاہر ہے غلط چیز ہے. مگر یہ کہ زیادہ تر جو لوگ یہاں آئے ان کی حالت یہاں بہتر ہوئی، ان کو موقع زیادہ ملے پڑھنے لکھنے کے بھی اور اپنی زندگی بہتر کرنے کی. تو یہ بات ہے. اور خاص طور پہ جو آج کل ہندوستان انڈیا میں حالات ہو گئے نا، تو اس لیے پھر یہی سوچتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہی ہوا. نہیں، وہ تو چلیں ایک طبقے کی آپ نے بات کی نا، لیکن عمومی طور پر پاکستان کی سمت جو ہے اس سے آپ کو جو امید ہے کہ بہتر ہو جائے گا، تو وہ کیسے بہتر ہو جائے گا؟ یعنی ایک تو انہوں نے بات کی کہ یہ خدا کا فرمان ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان کو، لیکن ہم تو کچھ کریں نا اس کے لیے. بالکل کریں. مطلب وہ خدا بھی، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ اسی کی مدد کرے گا نا جو اپنی مدد خود کرنے پر رضامند ہو. نہیں بالکل، مگر میں یہ دیکھتی ہوں مطلب کہ بیچ میں ایسے دور آئے جہاں پہ بہت مایوسی ہوئی جیسے، اور ایسے لگا کہ پوری قوم جو ہے وہ دوسرے راستے پہ چلی گئی ہے. اور وہ مطلب جو ہم پاکستان کا سوچتے تھے کہ یہاں سب برداشت کریں گے ایک دوسرے کو، عدم برداشت نہیں ہوگا، سب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے گھل مل کے، تو وہ ایک زمانہ ہوتا تھا. مگر اس کو ہم نے پیچھے بھی دیکھا کہ جس طرح دھکیل دیا تھا سیاہ الگ کے دور میں، کہ اتنی تفریق ہو گئی تھی کہ پٹھان مہاجر بھی الگ الگ اور پتہ نہیں کون کون ایک دوسرے کو مارنے لگا. اور پھر یہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم ہوا ہے، مذہبی مطلب جو شدت پسندی ہوئی ہے، جس میں اتنے لوگوں کو مطلب ہم جیسے لوگوں کو تو سمجھتے ہیں مسلمان ہی نہیں ہے. تو یہ چیز یہ بھی دیکھی ہم نے. مگر پھر بھی اب میں دیکھتی ہوں کہ معاشرہ، مجھے کم از کم یہ لگتا ہے، شاید میں غلط ہوں، کہ معاشرہ حالانکہ تقسیم ہے، سیاسی طور پہ تقسیم ہے، مگر یہ کہ شعور لوگوں کا میرا خیال ہے زیادہ بیدار ہے. اس طرح کے لوگ سمجھتے ہیں، مطلب تھوڑی سی روشن خیالی تھوڑی سی زیادہ. میں خاص طور پہ نوجوان لوگوں سے جو ملتی ہوں تو مجھے لگتا ہے. آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں عدیہ ظفر صاحبہ؟ یہ جو نسرین اظہر صاحبہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جب یہ نوجوان ایک طرف، تو میں نے تو کہا کہ مجھے مایوس نظر آتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں، وہ باشعور ہیں زیادہ اور آگے کی بات کر رہے ہیں. ہاں نہیں، شعور پختہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پختہ شعور رکھتے ہیں، تو وہ جب اپنی جگہ پر قائم رہیں گے تو کسی نتیجے پر تو پہنچیں گے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا. آپ کو پوری امید ہے؟ ہاں انشاءاللہ بہتر ہوگا. نسرین صاحبہ یہ بتائیے کہ یہ جو قائد اعظم نے تو ایک جمہوری فلاحی ریاست کا خواب دیکھا تھا، وہ تو ہمیں نہیں کہیں نظر آتی. نہیں نظر آتی، بالکل نہیں. اور نہ صرف نہیں نظر آتی، مگر اس کے مطلب جو خواب تھا وہ ختم ہوتے ہی زیادہ نظر آتا ہے، مٹتے ہی زیادہ نظر آتا ہے. افسوس کی بات یہ ہے. لیکن پھر بھی آپ پر امید ہیں؟ ہاں پھر بھی امید ہے، اس لیے کہ اگر انسان میں امید نہ ہو تو بھائی آگے زندگی کیسے گزارے نا؟ امید کیا ہے نا. خواتین و حضرات، اسی موقع پر میں اس امید کے نوٹ پر کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی ایک دلچسپ اور عجیب بات ہے کہ آپ دونوں کی عمر تقریباً 86. آپ کی کیا عمر ہے؟ 86. اور میری 87. آپ کی 87. چل رہی ہے نا ابھی جنوری تک. اچھا، نہیں انشاءاللہ آپ کا سایہ سلامت رہے دونوں کا ہمارے سروں پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ 86 اور 87 برس کی دو خواتین جو اس تمام کرب سے گزری ہیں. میں نے تو بہت سی باتیں کی نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. جنہوں نے وہ کرب دیکھا ہے، آپ نے پنجاب کے فسادات کی بات کی، آپ نے سکھوں کی بات کی، لیکن ظاہر ہے کہ مسلمانوں نے بھی ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ یہاں وہی کیا، مغربی پاکستان، مغربی پنجاب میں جتنا ظلم سکھوں نے. ہاں وہ ظاہر ہے جو آپ کا تجربہ ہے وہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن آپ ہندوستان جائیں تو میں تو صرف ایک پنجاب کی تقسیم کی بات کر رہا ہوں. پھر اسی طرح بنگال تقسیم ہوا، اور یہ ہم نے دیکھا کہ ایک بربریت دیکھی جس سے آپ گزری. آپ
شملہ سے کراچی آئیں, پہلے دلی گئے, پہلے دلی گئیں, مشکل پھر سے, وہاں سے بہت بڑی مشکلوں مشکل سے. سے بہت مشکل سے پہنچیں جان بچا کے, وہ بھی ایک مرتبہ میں نے آپ کے انٹرویو میں وہ پڑھا ہے. تو لیکن پھر بھی, اور پاکستان کے اتنے مد و جزر دیکھنے کے بعد بھی یہ دونوں ہماری جو بزرگ خواتین ہیں یہ بالکل مایوس نہیں ہیں. اور خواتین و حضرات, اس کے ساتھ ہی سامعین میں اجازت لوں گا وی او اے کی اس پوڈ کاسٹ کی اس کڑی سے, اور میں بہت ممنون ہوں ہدیہ ظفر صاحبہ آپ کا اور نسرین اظہر صاحبہ آپ کا کہ آپ نے یادداشتیں, اپنی نہایت قیمتی یادداشتیں آپ نے ہمارے ساتھ بانٹی. شکریہ بہت آپ بہت کا شکریہ کہ موقع دیا ہمیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. اس پوڈ کاسٹ میں پیش کی جانے والی گفتگو شرکاء کی ذاتی رائے پر مبنی ہے. وائس آف امریکہ کا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں. پاکستان کی آزادی کے 75 سال کے اس موقع پر وی او اے اردو آپ کے لیے ایسی کہانیاں اور گفتگو لا رہا ہے جن میں بات ہوگی پاکستان کے سیاسی، ثقافتی اور معاشرتی تنوع کے ہر پہلو پر. ہم پیش کریں گے مختلف نقطۂ نظر اور فکر انگیز خیالات. اس تاریخی موقع پر وی او اے اردو کی نشریات سنتے رہیے. اس خصوصی پوڈ کاسٹ کی اگلی قسط میں ہم بات کریں گے پنجاب کے 75 سالوں پر.